أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدینے کی بات چھڑ گئی جب آگ لگ جائے تو وہ آگ بجھنے کا نام نہیں ہے تو لگے گی اس جگہ پر ہو کہ جہاں پر آگ لگ جائے تو اس کی جو شعلے ہوتے ہیں نا اس میں بھی وہ تاثیر ہوتی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یہ حضور کے سچے غلام پھر دو ہاتھ اونچا کے نالے تہاڈی سستی نہ ہو جائے سبحان اللہ علامہ صاحب بیٹھے نے اتنی دور سفر کر کے انہوں نے پتہ چل جائے کہ حضور کے غلام بیٹھے نے دو ہاتھ اونچا کے حضور دی ختم نبوت کا نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 صدق رحمت رہی محبت نال ذوق اور شوق کے نال درود و سلام پر سلام اسلام پیش کرو گے حسنین کا نانا اور زہرا کا بابا سارے نازل ہو جائے بابا سے بولتے صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کلام ایتھے بھی سانو کسی چیز کا خطرہ نہیں تھی اوتھے بھی الحمدللہ کسی چیز کا خطرہ نہیں انشاءاللہ کسی چیز کا خطرہ نہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائے تیری احمدی کا نام ہے نبی کا نام ہے نبی کا
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول شہر کا جام چمکاؤ نبی کا نام کافی ہے. یہ آپ بیٹھے یہ شہر کا جام ہی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 کہ درود یہ پھول ہیں ثنا کے پھول شعروں کی صورت میں یہ پھول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں. بے شک بے شک ثنا کے پھول برسائے نبی کا نام گاتے ہیں نبی کا اس میں امتی آواز سے شعر کیسا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ کہ درے کھلنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے جنت کا دروازہ اس وقت تک کھلے گا نہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہوں گے. اور سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور اسی لیے لکھنا کیا ہے وہ لکھوانے والا لکھواتا ہے کہ در فردوس کھلنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرو، انتظار کرو، انہوں نے آنا ہے تو پھر یہ کھلنا ہے در فردوس. بے شک بے شک اللہ اکبر. در فردوس کھلنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے. چلے آؤ نبی کا نام کافی ہے. در فردوس کھلنے کچھ دیر باقی ہے. ابھی کچھ دیر
کرم کی دیکھ لے تو غیار بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے کرے پھرے تو کھلنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ نبی کا نام کافی ہے نبی کا نام کافی ہے اور دامن نہیں جاتا کوئی سائے مدینے کا کہیں دامن نہیں جاتا کوئی سائے مدینے کا دیکھے کرتے ہو جاؤ دیکھے کرتے ہو جاؤ نبی کا نام ہے نبی کا اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا فرمان ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری اطاعت ہی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو نبی کریم سے مانگنا یہ میرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی یہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عطا فرما دیا کہ تم بھی عطا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جاتی ہے، ہمارا جو جتنے بھی گئے ہیں سب کا یہ الحمدللہ وہاں پہ گزارے ہیں، وہاں پہ ان کا ایک انہوں نے دیکھا ہوا کہ جو جس وقت بھی کوئی وہاں پہ خواہش ظاہر کی وہ اسی وقت پوری ہوئی۔ یہ میں بہت ہی خوبصورت بات آپ کو بتانے چاہتا ہوں بے شک کہ اعتکاف پہ یہ 17 میں تو وہاں پہ یہ جو ہوتی ہے نا ایک مسواک وہ جو آئل ہے کون سا نہیں زیتون نہیں وہ اس کی جو ہے نا ٹہنیوں سے وہ نکلتا ہے اور وہ خوشبودار ہوتی ہے۔ تو میں سیڑھیاں چڑھ کے جا رہا تھا اوپر، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی وہ مجھے وہ مل جائے نا مسواک، تو جیسے ہی میں اوپر گیا مجھے اتنی سی ٹہنی اس نے ملے۔ سندل نہیں، وہ روغن بلسان باریک باریک ہوتی ہے۔ اچھا بہت اس میں جب ہم مسواک کرتے ہیں تو بلسان جو روغن ہے نا اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو کیسی آرزو کیسی تھی اور کیسے پوری ہوئی، وہاں پہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عام انسان اپنی ذہن سے سوچتا ہے نا کہ ادھر میں نے سوچا ادھر اس نے مجھے، ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے جتنے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آتا رہتا ہے۔
نہیں جاتا کوئی سائے مدینے کا انہیں کے در پہ ہو جائے نبی کا نام کافی ہے نبی کا وقت دے وچ سب تو پہلے میں نعرہ لگایا سی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. شاہ صاحب نے مکہ فرمایا، مکہ لکھیا، آپ نے کمال کر کیا فرماتے ہیں کہ کوئی وسیلہ ہو ان کا گوارا یہ نہیں شوقی کوئی وسیلہ ہو ان کا گوارا نہیں شوقی زمانے پر سے ٹکراؤ نبی کا نام کافی ہے نبی کا نام کافی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا خوبصورت یہ ہر مسلمان ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہے جو غلام ہے اس کا وہ کبھی بھی یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بیان ہو جائے جو ان کی حرمت پہ آتا ہے. تو پھر وہ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تھا. مطلب میں بہت ٹھنڈے مزاج کا ہوں. یہ اس وقت کے محفلوں کا سلسلہ نہیں تھا. یہ سیر پہ جایا کرتے تھے. ہمارا ایک دوست بڑا پڑھا لکھا، نام تو نہیں میں دوں گا، وہ اسی طرح ہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ ایسا کہا تو مجھے اس طرح ہوا کہ جیسے میں جو زمین کے نیچے دھنسنے لگا اور میں جذبات پہ قابو ہی نہیں رکھتا. میں نے اتنی شاؤٹ کیا، اتنا شاؤٹ کیا. حالانکہ وہ خود بھی بہت غصے والے تھے لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ اب اس کی کیفیت جو ہے نا یہ اور وہ بالکل خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے. وہ ایسا معاملہ تھا کہ نہیں برداشت ہی نہیں ہوا. اس وقت یہ اتنا محفلوں یہ سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا. یہ تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ 98-99 کی بات ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. تو میں اس وقت جذبات پہ کنٹرول ہی نہیں رکھ سکا. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ میری اس معاملے پہ کبھی گفتگو نہیں ہوئی. تو جو زمانے سے ٹکرا گیا وہ امر ہو گیا. خادم حسین رضوی، اللہ علامہ خادم حسین رضوی 40 سال تدریس صرف ایک مسجد میں ہی وہ تدریس کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. آج سے 5-7 سال پہلے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. آج سے جب ممتاز قادری کی شہادت ہوئی تو اس وقت سے وہ میدان میں آئے. تو دیکھ لیں کہ وہ ان کا میں بیان سن رہا تھا کہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا، جیل میں لے گئے، پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے، ہاتھ کڑیاں لگائی، تو وہ ہنس رہے تھے. تو پولیس والے پوچھ رہے تھے کہ تم تو ہنس رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اسی میں تو مجھے بتا آ رہا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یہاں پہنچا، میں ان کی غلامی میں یہاں پہنچا. تو مجھے دکھ کا تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا. اچھا
ہم بھی جب وہ زندہ تھے تو اس وقت ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی مرحوم مغفور اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول تو فرما دیا کہ وہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بعد جو اصل باتیں سامنے کہ ان کا مکان بھی اپنا ہی نہیں تھا، کرائے کے مکان میں اور اوپر کی منزل میں رہتے. ماشاءاللہ مہر ولایت ان کے بائیں کاندھے پہ تھی. یہ علامہ صاحب نے ہمارے علم میں اور اضافہ فرمایا. تو وہ اب ہم اس سلسلے میں بڑے ہی نادم ہیں کہ جب وہ زندہ تھے تو اس وقت ہمیں ان کی خوبیوں کا علم نہ ہوا، اور اب ان کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ایک عاشق رسول بڑی دھوم دھام سے، تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا. بے شک بے شک کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی بھیجنے والا ہوتا ہے. بے شک. اللہ اکبر. بہت شکریہ. یہ علامہ صاحب کا ٹائم تھا جو آپ نے لے لیا. کچھ کیفیت ہی ایسی بنی ہوئی تھی کہ آپ کو روکنے کو بھی دل نہیں چاہا، اور اب میں بلا تاخیر جو دوست رہ گئے ہیں